ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تیسری الوہیت توحید الوہیت یعنی عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. عبادت کا مطلب کیا؟ جیسے نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا کرنا، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، قسم ہے، یہ سب عبادت کی قسم ہے. اس میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے. نماز صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے، قسم صرف اللہ کی کھانا، پکارنا مدد کے لیے صرف اللہ سے. اگر عبادت کی کسی بھی قسم کو کسی بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو یہ توحید میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ کو ایک جاننا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں، اس میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اور عبادت میں صرف نماز نہیں ہے، پکارنا، مدد مانگنا، اولاد مانگنا، شفا مانگنا کسی سے، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ صرف اللہ سے مانگا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں، ورنہ وہ مشرک ہو جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے شرک. آدمی نے شرک کیا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور شرک تین طرح سے ہوگا. یہ تین قسمیں ہیں، تینوں میں سے ہر کسی نے تین طرح سے اس کا بھی تین طریقہ ہو سکتا ہے. ایک تو اعتقادی یعنی دل میں آدمی کی سوچ ہو، آدمی دل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی یہ پاور رکھتا ہے، اعتقادی. دوسرا قولی، آدمی زبان سے کہتے پھرے کہ فلاں شخص جو ہے مدد کرنے والا ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں اولاد دینے کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کسی اور میں مانے ہو زبان سے. اور تیسری شکل ہے عمل سے، پریکٹس میں اس کے ہو شرک، باقاعدہ شرک کی پریکٹس کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کے علاوہ، کسی اور کا طواف کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک. تو دوسری چیز جو ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے وہ شرک ہے. اس لیے کفر سے بھی دور رہنا، شرک سے بھی دور رہنا. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز ہے، یہ بھی اصل میں شرک ہی کا حصہ ہے لیکن اس کو ہم الگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ ہے اللہ بندے کا اپنے اور اللہ کے بیچ میں شرکیہ وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک شرکیہ وسیلہ، شرک والا، اور ایک بدعت والا وسیلہ، شرک نہیں لیکن بدعت ہے، اور تیسرا جائز وسیلہ جو جائز ہے. تو جائز وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جائز وسیلہ، لیکن آدمی اس جواز سے قدم باہر نکال کے یا تو بدعت کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، شرکیہ وسیلہ. پھر آدمی مشرک ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مثال کے طور پر وہ اپنے پیروں بزرگوں کو پکارے، پیر بزرگ مر گیا قبر میں، وہ کسی کی نہیں سنتا، جا کے کہتا ہے ہمیں اولاد دے دے، ہماری مدد کرے، ہماری بگڑی بنا دے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. وسیلہ لے رہا ہے، اس کا وسیلہ. اب اس سے جا کے پوچھو گے یہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ اللہ سے کروا کے ہم کو دے دیں گے، یہ ہمارا کام اللہ سے کروا دیں گے. یہ بولتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ان کو رب تھوڑی مانتے ہیں، ہم انہیں رب نہیں مانتے ہیں لیکن یہ رب سے ہمارا کام کروا کے دے دیں گے. تو کسی کو وسیلہ مان کے اس کو معبود کے درجے پہ رکھ دینا، یعنی آپ وسیلہ بول رہے ہو کہ یہ ہم سے کام کروائیں گے، پھر انہی سے آپ مدد مانگنے لگے، یہ شرک ہے. یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا نا.
کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں بس. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان. جیسے جو آدمی مر کے قبر میں چلا گیا، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ ہمیں نفع دے سکتا. وہ خود اس بات کا محتاج تھا، نہ نہا سکا نہ کفن پہ سکا. کسی اور نے کفنایا، کسی اور نے دفنایا، کسی اور نے نہلایا. اپنی شرمگاہ زندگی بھر خود صاف کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اتنا لاچار ہوگا کسی اور کو صاف کرنا. کائی کا پاور اس کے پاس؟ ہاں، زندگی بھر اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں گیا، مرنے کے بعد کوئی اور صاف کر رہا ہے. کائی کا پاور اس کے پاس؟ کون سا بزرگ ہے اس کے پاس؟ کیا ہے؟ اب ایسا آدمی فوت ہو گیا، مر گیا، اب جا کے اس کو پکارتے ہیں، اس کا طواف کرتے، ہمارے لیے یہ کر دو، ہمارے لیے وہ کر دو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. یقولون، یہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. قل، آپ ان سے کہو کہ تم بتانے آئے ہو اللہ رب العالمین کو کہ یہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. اللہ نے جو بتایا وہ کافی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ساتھ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اللہ کہاں ایک مخلوق، حقیر سا مخلوق، مطلب ایک حقیر چھوٹی موٹی مخلوق، اور ایک آدمی اس کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے. بہت بڑا شرک ہے. تو شرک تو جو وسیلہ ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے بندہ اور اللہ کو پکارنے کے لیے یہ دوسرے جو بیچ میں واسطہ اپناتا ہے انہی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا. ایک دیکھیں، ایک طریقہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم بدعی وسیلہ بولتے ہیں، بدعت. شرک نہیں بولتے، بدعت. یعنی وہ پکارتا ہے تو اللہ ہے، جیسے کہ اے اللہ فلاں کے صدقے میں ہماری مدد کر. بدعت ہے یہ جائز ناجائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے کیونکہ اللہ کو پکار رہا ہے. لیکن پھر بھی یہ طریقہ حرام ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں، بدعت ہے. لیکن ایک بندہ ڈائریکٹ اسی کو پکار رہا ہے، اے فلاں نے ہماری مدد کر یا فلاں المدد. یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ پکار رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو اسی کو پکارے. یہ شرک ہے، یہ وسیلہ شرک ہے. تو شرک کیا، اس طرح کا وسیلہ کسی نے لیا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارا، مدد مانگا، وہ شرک ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور جائز وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اے اللہ تو غفار ہے، مجھے بخش دے. اے اللہ تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم کر. یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی جائز وسیلہ میں کوئی نیک بندہ ہے، زندہ ہے، آپ جا کے دعا کروا لو اس سے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ اس سے دعا کروا لو. مرنے کے بعد وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ خود اپنے لائق نہیں ہے، تمہارے لیے کیا کرے گا. لیکن زندہ ہے، دعا کر سکتا ہے، آپ دعا کروا سکتے ہیں. آپ اس سے مدد نہیں مانگ رہے ہو، آپ صرف اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ تو اللہ سے دعا کر دے بس. وہ بندہ کر سکتا ہے دعا، زندہ ہے بھی کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ کسی سے دعا کرو، یہ ثابت ہے. ایک ہے اپنے اعمال ہے، ہمارے اعمال، نماز روزہ اگر ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں. اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا تو ہماری مدد کر. یعنی ان کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کیا. جیسے وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث 3 غار والی، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا تھا. اے اللہ ہم نے تو ماں کی خدمت کی، اے اللہ ہم نے یہ کیا، اے اللہ ہم نے کیا. چٹان کھسکا دے، چٹان کھسکا دے، اللہ نے کھسکا دیا. یہ جائز ہے. آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، آپ کے پاس توحید ہے، جو بھی آپ اس کا وسیلہ لے کے اللہ سے دعا کیجیے. تو یہ وسیلے جائز ہے کیونکہ ان کا ثبوت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے غیر اللہ کا کو لے کے اللہ سے دعا کی، غیر اللہ جو انتقال کر گئے، جو زندہ نہیں ہے، کسی کی ذات کا وسیلہ لیا کہ ان کے صدقے میں، ان کے صدقے طفل میں اللہ ہم کو یہ کرتے، یہ بدعت ہے.
اور اگر آپ نے ڈائریکٹ انہی سے مانگنا شروع کر دیا یا فلاں المدد تو شرک ہو گیا سیدھا. یہ تیسرا جرم ہے، اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے.